کہ جبر اور قدر جو ہے کہ نہیں تو پھر ہر چیز اللہ کی مرضی سے، پھر ساڑھے کو حساب کا تھا تو پھر یہ دوزخ جنت، یہ صحیح غلط، یہ کیا ہے؟ جب ہر چیز ہوئی اس کی مرضی، اس نے لکھا ہی مجھے یہ ہے کہ میں ایسے کرنا ہے، میں نے ایسے کرنا ہے۔ بابا کے ساتھ رہا، سال چپ رہا، 1.5 سال چپ رہا۔ ایک دن میں کسی محفل میں لے گئے اور وہاں انہوں نے پیر صاحب تھے ایک بہت بڑے، وہ میوزک سے ہی شاعر بھی تھے اور میوزک انہوں نے ہارمونیم رکھا ہوتا تھا، ان کے مریدین بیٹھے ہوتے تھے، اسی سلسلہ کے بابا فرید مٹھن کوٹ کے ماننے والے ان کی لدی۔ تو میں بابا نے کہا چپ کر کے بیٹھے رہنا اور اگر وہ کوئی بات کہیں گے تو کرنا، بگلا بن کے، اسے میں کہتے بگلا بن کے بیٹھ جانا۔ بگلا بن کے بیٹھ گئے تو انہوں نے ختم کیا، بابا سے بڑے پیار سے ملے، وہ اپنا گانا گا رہے تھے، جو بھی شاعری سنا رہے تھے، بڑا رکھ رکھاؤ کا لکھنوی ماحول تھا، ان کے مریدین ویسے ہی ادب کے ساتھ تھے۔ جو ظاہریت کا، شریعت کا محکمہ، اس میں ادب بڑا لازم ہے، جو ظاہریت کا ادب ہے۔ تو بابا سے ملے، بابا کو انہوں نے اپنے ساتھ اوپر بٹھایا، وہ سید تھے، سب کو تعارف بھی کرایا۔ اچانک مجھے دیکھا، کہتے میاں آپ کہاں سے، کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو بابا جی ایک دم میرے بولنے سے پہلے کہتے ہیں، مجھے پتا میرا کئی بار جواب اٹھا ہوتا، تو بابا جی نے کہا یہ میرے ساتھ ہے، پاگل ہے۔ میں کہا پاگل ہے؟ جی پاگل ہے۔ وہ ایک دم کہتے ہیں میاں ہم سے کوئی بات پوچھو۔ میں نے یہ بات انہیں کہا، میں کہ جی تسی وہ کلام بھی جو بھی پڑھ رہے تھے وہ تقریباً یہی تھا۔ میں کہ جی آپ بھی یہ کہہ رہے تھے ابھی تو ہر چیز اس کی مرضی سے ہے، تو پھر ساڑی پکڑ کا دی ہے جبر اور قدر۔ وہ ایک دم غصے میں کھڑے ہو گئے تھے، جلال میں آ گئے، پتہ نہیں کیوں ڈانٹی جائے مجھے پتا تھا کرنٹ انہیں لگ گیا۔ وہ اب بابا جی نے سر پھینکا، وہ پتہ نہیں کیا انہیں ہو گیا، وہ کھڑے بس انہوں نے مجھے مارا نہیں، بس انہوں نے ٹھیک ہے، مرید سارے ہوں مجھے ایسے دیکھے، میں نے پتہ نہیں کیا کہتے، انہوں نے کہا تھا آپ سوال کو پوچھے تو میں نے پوچھ لیا۔ وہ 15-20 منٹ انہوں نے فائر کھولی رکھا فل فراری کی سپیڈ پہ۔ اچھا پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو گئے، کہتے ہیں بات وہ پوچھتے ہیں جس کا کوئی فائدہ بھی ہو، یہ اس بات پہ ساری عمر بھی بولتا رہوں تو بات ختم نہیں ہوگی، نہ تجھے سمجھ آئے گی نہ مجھے سمجھانی آئے گی۔ مجھے بڑے پیارے لگے۔ اس کو لنگر دو، کوئی لڈو دو اس کے منہ میں۔ میں چپ کے پتہ نہیں سزائے جزائے کی ہے۔ وہ بابا جی نے مجھے تھوڑا سا وہ آنکھ سے اشارہ کرتے تھے، کوڈ ورڈز تھے ہمارے، تو یہ آنکھ سے اشارہ کیا کہ پی جا ایام کی تلخی کو ہنس کر ناصر۔ لڈو کھانے میں بھی رب نے مزہ رکھا ہے۔ ان کے مرید نے واقعی لڈو اس طرح کر کے میرے منہ میں ڈالا، پتہ نہیں کیا کھلانے کا انداز تھا، میں ڈال لیا منہ میں، وہ پورا منہ بھر گیا، وہ سمجھ آ گیا، انہوں نے کہا منہ سے ڈکا پاؤ، بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتے رہے بیٹھے، باجا ایک دو بار انہوں نے بجایا، پھر انہیں مزہ نہیں آیا، میں باجا بھی چھوڑ دیا۔ دیکھیں کبھی غصے میں، ان میں سے ایک مرید آپس میں ہونا شروع ہو گئے، کسی جو بندہ لے کے ہمیں اندر آیا تھا نا، اس کو شروع ہو گئے کہ تینوں آکھیا بھی ہے حضرت صاحب کو پوچھے بغیر بندے اندر نہ لے آیا کرو۔ وہ اپنا شروع ہو گئے، جلال چاہ گئے، ایک دوسرے کو کہتا ہے پچھلی باری جلال جدو آئے سن کہ 15 دن چپیڑا ہی پہ سن۔ میں سنی جا رہا ہوں اب چپ، مجھے پتا میں کہ میرا وس نہیں چل رہا پر مینو کٹنا ہے، لیکن میں بیٹھا ہوا جو مجھے کیا پتا۔ بابا جی ایک دم انہیں کہتے ہیں ہمیں اجازت دے۔